بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة فقالوا وماذا نقول يا رسول الله فقال سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مسترد نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس وقت میں کیا مانگیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرو۔ اللہ رب العزت کا دعا کے بارے میں ویسے تو یہ فرمانا ہے ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو فرمائیے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے کوئی وقت کوئی حالت شرط نہیں ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ لیکن چند مواقع ایسے ہیں، چند اوقات ایسے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک موقع اذان اور اقامت کے درمیان وقت کا وقت ہے، جب اذان ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف اللہ کا منادی اور اللہ کا داعی اللہ کی طرف لوگوں کو بلا لیتا ہے اور لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، اذان کے بعد نماز کی تیاری میں لگ گئے، سنتیں پڑھ کے اپنے تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو وغیرہ پڑھ کر بیٹھ گئے یا اس سے پہلے کا وقت ہے، تو یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں یہ گویا کہ نماز کے انتظار کا بھی وقت ہے۔ ایک تو دعا کے اذان جو ہے وہ ایک دعوت ہے، دعوت الی اللہ ہے، تو اس کے بعد جب اس نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوئی۔ اب اس رحمت کے متوجہ ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ نماز ہی کے حکم میں ہے، گویا کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اور انوارات کے اندر آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو اپنی اہم دعائیں اور قبولیت جن کی ہمیں ہر صورت میں مطلوب ہوتی ہے وہ ان کے لیے قبولیت کے اوقات تلاش کرنا چاہیے۔ اور یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت کو دعاؤں میں لگانا چاہیے بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کے، لا یعنی مشاغل میں لگنے کے۔ اذان کے فوراً بعد جو دعا مانگی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے امت کے لیے بے شمار دعائیں مانگی ہیں، لیکن اپنے لیے امت سے جو ایک درخواست کی ہے یا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو میرے لیے صلی اللہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ تو اپنے لیے جو دعا کی درخواست فرمائی آپ نے وہ اذان کے بعد کا وقت ہے جس میں فرمایا امت سے۔ اسی سے علماء نے یہ بھی نقطہ پیدا کیا کہ اگر یہ حدیث مبارکہ نہ ہوتی جو آج ہم نے پڑھی ہے تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سب سے بڑی دعا یعنی وسیلے کی دعا وہ امت کو اس وقت میں مانگنے کی تلقین اور تعلیم فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ پھر دوسری چیز صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ سے مانگیں تو کیا مانگیں، یعنی ایسے موقع پر کیا چیز مانگیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کا مال مانگ لو، یہ مانگ لو، وہ مانگ لو، بلکہ فرمایا کہ عافیت کا اللہ سے سوال کرو، عافیت اور حفاظت کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد